السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے کراچی کے حالات میں مبنی ایک داستان۔ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے حصور کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں بھی میری کوٹھی میں خود چڑھ کر آئی ہو اور اتنا موقع میرے یہ کافی ہے، بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ یقیناً آپ اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہی سوچنا بنتا ہے، لیکن سچ بتائیں، کبھی کسی لڑکی کے پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایک ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو؟ کوئی ایک ایسی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون اور آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مقابلے بازی کو رہنے دو۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو ہر مرد اپنی بستر کی زینت بنانا چاہے گا، اور میں بھی ایک مرد ہی ہوں۔ تمہارے حصول کے یہ گھنٹے ڈیڑھ کی قربانی دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا اپنے وعدے سے پھرو گی نہیں۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ پھر کب؟ کل میں دلہن بن کے اپنے گھر میں منتظر رہوں گی، اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لیتے آنا۔ نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کم سن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، بس یہ ناپائیدار گرہ میرے نصیب کر دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ تناوش کی آواز گزو گیر ہونے لگی تھی۔ میرا موبائل فون نمبر نوٹ کرو، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ یہ کہتے ہی اس سے اپنے ذاتی موبائل نمبر دہرا دیا۔ اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ویسے میں کل دوپہر کو منتظر رہوں گی، اور یاد رکھنا دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی۔ کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی، اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم ایک قتل تو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے سختہ مسکرا پڑا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ کل ملیں گے۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف چل دی۔ ڈرائنگ سے باہر ہی اسے وہ خدمتگار چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے متبسم دیکھ کے دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی، کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر دادا کے ساتھ گپ شپ ہی تو کرتی رہی تھی، پھر انہوں نے تھپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں روکے رکھا۔ اچھا، آپ دماغ نہ کھاؤ اور جاؤ۔ یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کرنے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ تناوش کو ایک دم پیدل چلنے کا خیال آیا تو اس نے اس کا فوراً حل سوچ لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں کبیر دادا کو کہہ دیتی۔ بات سنو، اس نے جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری مڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے رکتے ہوئے شوخی بھرے لہجے میں کہا، سنائے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ تشریف لے جاؤ۔ میری ماں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون نکال کر الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ کبیر دادا کے مہمان کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹوٹا لے کے وہیں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیور سیٹ پہ آ بیٹھا اور کبیر دادا کی وسیع و عریض کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھ کر راستے کے مناظر بھی خوش وکن اور قابل دید نظر آنے لگے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر ختم ہی نہ ہو اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پہ بیٹھی محو سفر ہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل جاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانا تھی۔ وہ کار کو سڑک پر رکوا کر اتر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچہ اسے کار سے اترتا ہوا دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جانا تھا، اور اس بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بے تاب و بے صبر ہوتے جا رہی تھی کہ اسے کل تک کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پہ اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی کے عالم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی بیٹی؟ تناوش کو دیکھتے ہی اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کہ اب واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے کیا اور فور بکی جا رہی ہو؟ بشرا نے اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے، رم شاہ نواز بھائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دے؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کرو بھی دھارے رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تکمیل قربانی مانگتی ہے، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم حاصل کریں گے؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں،
آج میں اپنا رشتہ طے کر کے آئی ہوں، گو آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشرا نے قریب ہو کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا، ہوش میں تو ہو نا تم؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، بااختیار لگا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشرا پریشان ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے چہرے پہ بے معنی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو بااختیار درندے کے روپ میں دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ اس کا وہ روپ دیکھیں گی جس کی تمنا میں ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست و بدآ تھے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ بشرا کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی۔ جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا بااختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی پہ کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ بشرا کو بیٹی کی باتوں پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود تو کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادے ہی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر دادا کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، کاش جیسا وہ ماں کو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا۔ اچھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی اور پھر وہ مجھے ایک ہوٹل کے باہر نظر آیا، اس حالت میں کہ ایک جج اس کے سامنے ہاتھ باندھے گر گرا رہا تھا۔ میں جان گئی کہ وہی ایسا ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی، لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ اس دنیا میں لے دے کے اصول ہی کار فرما ہے۔ بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہو، وہ مجھے نکاح پڑھا کے ساتھ لے جائے گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے اجمالاً سارا قصہ دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بھی بڑے گنڈے کے ساتھ اپنا لیا۔ ماں جی میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے، اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل پریشان ہو رہا ہے۔ بشرا خاتون کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت ان کے پاس موجود تھی۔ اس کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پہ لے گئی تھی۔ اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا ماں جی۔ اس نے اعتماد بھرے انداز میں ماں کو تسلی دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، ایسے بااختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پیوند جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتے۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ تمہیں چند دن استعمال کرنے کے بعد طلاق دے کے تمہیں واپس بھیج دے گا۔ کیا میں پہلی متعلقہ ہوں گی؟ نہ جانے ہوا کی کتنی بیٹیاں روزانہ طلاق کا داغ اپنی پریشانی پہ سے جا کر ماں کے باپ کے دروازے پہ آ بیٹھتی ہیں۔ ان میں ایک اور کا اضافہ ہی صحیح، اور امید ہے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑھ دلاور شیخ جیسی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تم اکیلا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان کہا تو ہے، مشورے یا اجازت لینے کے وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں وہ موقع گوا دیتی تو پھر وہی کڑھنا سے لگنا ہی میرا مقدر ہوتا۔ اگر اس سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو بہتر ہوگا اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا دو۔ ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور اور پر روب شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اسے لگا بدلہ لینے کے علاوہ بھی کبیر دادا میں کوئی ایسی بات تو تھی کہ اس کی سوچوں پہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ گئی۔ ماں جی اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نہیں جانتی میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس آگ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے اس درجہ نفرت تھی تو اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا۔ وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیت ناک موت کو کیسے بجھا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کو کیفے کردار تک پہنچانے کی خواہاں تھی۔ تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخرکار اسے متفق ہونا پڑا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے۔ آمین کہہ کے تناوش نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرتی رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بشرا کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا۔ تناوش صبح اسکول جانے کے بجائے ماں کو ساتھ لے کے مولوی محبوب الہی کے گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر پر ہی موجود تھے، کافی مزمل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی صاحب کی بیوی نے تو ناک چڑھا ہوئی تھی، مگر مولوی محبوب الہی خندہ پیشانے سے پیش آیا تھا۔ بیٹھو بہن۔ تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشرا بیٹی کو بیٹھنے کا کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا، سغرا کی ماں چائے تو پلا دو، چائے ہم پی کے آئے ہیں بھائی جان۔
बुशरा ने रस्मी सा इनकार किया। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी पीऊंगा। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी तो पीऊंगा। बहन जी, उसकी बीवी अलबत्ता बुशरा के इनकार से पहले ही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। तो आपने यहाँ से जाने का क्या इरादा कर रही है? बुशरा दुखी दिल से पूछने लगी। मजबूरी है बहन, जो लोग आज एक बेटी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते, उनसे मजीद क्या तवक्को की जा सकती है। भैया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर आप जिस जगह भी तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ भी तो ऐसे ही लोग होंगे। ये तो हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। हम जुर्म के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम मुत्तहिद होते तो क्या कराची की ये हालत होती? ना पीने का पानी है, ना सड़कों की हालत किसी काबिल है। रोड शेडिंग की सूरत हाल मुलाजा फरमाएं, गुंडागर्दी का राज है। ये सब और इसके अलावा भी हज़ारों मसाइल का क्या एक ही हल नहीं कि हम मुत्तहिद हो जाएं? मगर हमारी हालत चंद भेड़ियों के सामने भागते हुए इस रेवड़ की सी है, जिसमें एक भेड़ बकरी के दिल में जान बचाने की धुन समाई होती है। हम इंसान हैं, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। भेड़ बकरियां अगर चाहें भी तो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे साथ एक कोई मसला नहीं है, हमारे ही जिन्स के चंद गुंडे क्यों हम पर हुक्मरानी करें? भाईजान, छोड़ें इस दिल ख्वाश मौजू को। भाईजान, छोड़ें इस दिल खराश मौजू को। यकीनन अकेले आपके चाहने से तब्दीली नहीं आ सकती। आप बस अपने मुताबिक सोचें, यहाँ से जाना आपके लिए कतई मुफीद नहीं है। मौलवी साहब दुखी लहजे में बोला, अब तो फैसला हो गया है और सच बात कहूँ तो मैं यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, उसका हमने ढूंढ लिया है। कैसा हल? मौलवी साहब के लहजे में इश्तियाक भरा था। बुशरा इत्मीनान से बोली, आज दोपहर को तनावश बेटी का निकाह और रुखसती है। किसके साथ और यूं एकदम कैसे? इस मूजी के बारे में क्या सोचा? सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप खुद पढ़ाएं। खामोश बैठी तनावश ने जुबान खोई, मैं बहुत कमजोर और बेबस आदमी हूँ बेटी। यकीन मानो ये बहुत बड़ी सादत और खुशकिस्मती होती कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता। अगर इस बदबख्त की धमकी नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है, सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे इस खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए या पीठ पीछे ये कहा जाए कि देख लो किसी और के काम में दखल अंदाजी का ये अंजाम होता है। बस इसी वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने की असल वजह से पर्दा नहीं उठाया। तनावुश इत्तेमाद से बोली, चचा जान, मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर आप मजबूर होकर ये मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज इस मजबूरी का खात्मा हो जाएगा। कोई महबूब राई बेचैनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनावुश ने कहा, इस बात को राज ही रहने दे चचा जान, बाकी आपको दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना किया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका।